مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ برطانیہ میں ایک ممکنہ پاکستانی فیملی ہے، اس کے جو ہے 4 افراد، ماں اور اس کے 3 بچے گھر میں زندہ جلا دیے گئے ہیں اور گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے ہی والا معاملہ ہوا ہے ممکنہ طور پر، اور یہ جو ہے اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ پورا علاقہ جو ہے، جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا لندن میں، وہ پورا علاقہ افسردہ ہے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا۔ اور ابھی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس عمارت میں جو دیگر لوگ تھے وہ بچ گئے۔ تو اس میں بہت سے سبق ہیں، کیا سبق ہیں اس واقعے میں دوسروں کے لیے، وہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو پہلے اگر ہم اس واقعے کی طرف آ جائیں کہ واقعہ ہوا کیا ہے، تو جناب عالی یہ لندن میں جو برطانوی دارالحکومت ہے وہاں پر پاکستانی فیملی مقیم تھی۔ پاکستانی نژاد ہے، پاکستانی نہیں ہے، ظاہر برطانوی ہے، اور اس میں وہ 3 منزلہ عمارت میں رہتے ہیں، اور 3 منزلہ عمارت میں ہفتے کی رات کو تقریباً 1 بجے جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے آگ کا۔ یہ لندن کا علاقہ سٹون برج ہے، سٹون برج کے علاقے میں 3 منزلہ عمارت تھی، اور تقریباً رات کو 1 بجے، ہفتے کی رات کو 1 بجے اچانک اس عمارت میں آگ لگ گئی۔ جو عینی شاہدین نے بتایا، جو وہاں سے راہگیر گزر رہے تھے، اور پھر جو عمارت سامنے جو گھر تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آگ لگتے ہوئے دیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اور ہنگامی سروس والوں کو اطلاع دی، جس کے بعد فوراً پولیس ہی پہنچ گئی، فائر بریگیڈ بھی پہنچ گئی، اور جو ہے ہیلی کاپٹر بھی طلب کر لیے گئے۔ تو ظاہر ہے وہ برطانیہ ہے، کوئی پاکستان یا انڈیا اس طرح کے ملک تو نہیں ہے کہ وہاں کو نکالنے کے لیے نہیں پہنچتا۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ موت بھی ہوتی ہے، اور پھر جو کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے پھر بچنا ممکن نہیں ہوتا، چاہے انسان جتنی پھرتی دکھا لے۔ تو پھر یہ ہوا یہ کہ اس عمارت میں ایک تو جو فرسٹ فلور پر تھی وہ ایک فیملی تھی، اس میں 9 افراد تھے۔ وہ فیملی تو جو ہے وہ بچ گئی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ان میں سے جب وہ دھواں اوپر پھیلا تو ایک بندے کو کھانسی آ گئی، اور پھر اس کی بہن نے اس کو جب کھانستے ہوئے دیکھا، آنکھیں کھل گئی سب کی، تو دیکھا کہ دھواں بھر رہا ہے، تو دھواں بھرنا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے فوراً جو ہے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ لاک تھا، لیکن بہرحال وہ دروازہ کھول کے وہ 9 افراد جو ہے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو اوپر کی جو فیملی، یہ جو پاکستانی نژاد فیملی تھی، ان میں سے یہ اوپر جو ہے 6 افراد تھے، ماں، 4 بچے اور ان بچوں کی دادی۔ گھر کا جو سربراہ ہے عثمان غنی، وہ وہاں پر اس وقت خوش قسمتی سے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اچھا، یہ 6 لوگ تھے، اور 7واں افراد جسے مشتبہ قرار دیا گیا اور پولیس نے حراست میں لیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے کہا آپ کو کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو وہ ہے، وہ شاید ان کا رشتہ دار ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو دوست بتایا، خود اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں ان کا دوست ہوں، لیکن وہ جس طرح یہ معاملہ پیش آیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ابھی پولیس نے ظاہر اس بارے میں کوئی حتمی بیان نہیں دیا، لیکن اس کو حراست میں لیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ وہ کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ تو ہوا جو معاملہ یہ کہ جب وہاں پر پولیس پہنچی اور پولیس نے فوراً طور پر کارروائیاں شروع کیں، آگ بجھانے کا عمل شروع کیا، تو وہاں پر وہ جو اوپر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان میں سے 4 لوگ جو ہے وہاں سے زندہ نکالے گئے نیچے، لیکن وہ جو ماں ہے جن کا نام نصرت ہے، نصرت غنی، تو وہ بھی دم توڑ گئیں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی جو ہے وہ وہیں پر موقع پر ہی دم توڑ گیا، ان کو اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا۔ لیکن ان کی جو دادی ہے 70 سالہ، اور ان کی 13 سالہ لڑکی جو ہے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن اس 13 سالہ بچی کی بھی حالت جو ہے وہ پولیس نے بتایا ہے کہ وہ تشویشناک ہے۔ البتہ جو دادی تھی ان کی 70 سالہ، ان کو جو ہے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے پہلے مرحلے میں نکال لیا تھا، اور اس لیے وہ محفوظ ہیں، اور ان کو اسپتال سے بھی ڈسچارج کر دی گیا ہے۔ تو اس میں 4 افراد جن کی جانیں گئی ہیں، یہ 43 سالہ نصرت عثمان ہے، یہ اس گھر کی ظاہر وہ تھیں جو عثمان غنی جو گھر کے مالک ہیں ان کی اہلیہ تھیں، اور پھر ان کی 15 سالہ بیٹی مریم میکائل ہے، اور پھر 8 سالہ بیٹا ان کا موسیٰ عثمان ہے، اور پھر 4 سالہ بیٹا رئیس عثمان ہے، اور اس کے ساتھ ان کے علاوہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کی 13 سالہ بیٹی جو ہے وہ بھی، اس کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے، کیونکہ جلی بھی ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ تو اس پہ جو 13 سال لڑکی اور اس کی دادی کو نکالا، وہاں پر ایک الیکٹریشین قریبی عمارت میں رہتا تھا وکٹر پیدرو، اس نے ان کو نکالا بڑی مشکل سے، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان دونوں کو نکال لیا، اور اس لیے وہ زندہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ زیادہ جل گئی ہے، اس لیے شاید وہ نہ بچ سکے۔ تو اب جب آگ لگی تو وہاں پر جو ہے وہ خاندان کے سربراہ عثمان غنی صاحب بھی وہاں جب اطلاع ملی پہنچ گئے، تو وہاں پر ظاہر لوگ باہر جمع ہو گئے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، فائر بریگیڈ جو ہے وہ آگ بجھا رہا تھا۔ تو اس موقع پر جو عثمان غنی کی حالت ہو رہی تھی، جب اپنے گھر والے جو ہے اس کو پتہ تھا کہ اندر پھنسے ہوئے ہیں اور چاروں طرف اس کو آگ کی لپیٹ میں وہ آ چکے تھے، تو اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اور پھر جو وہاں عینی شاہدین ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ایک شخص موجود تھا جس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی،
اور جس کے اس نے اوپر کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے, بنیان وغیرہ نہیں پہنی ہوئی تھی, صرف جو ہے وہ شارٹ نیچے پہنا ہوا تھا کچا. تو اس پہ اس نے چیخا اور اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, اور یہی وہ مشتبہ شخص ہے جس کو پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو نفسیاتی مسائل ہیں. تو یہ ممکنہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھائی ہے یا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہے جو ان کے گھر میں ہی رہتا تھا. اور پھر یہ جو بندہ ہے جس کو پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے, تو پھر ایک خاتون وہاں پر موجود تھی. اس خاتون نے کہا کہ وہ بھی ڈسٹرب لگ رہا تھا, تو میں نے اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پھر اس کو کپڑے دینے کی کوشش کی, لیکن اس نے کپڑے نہیں پہنے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بات بھی نہیں کر رہا تھا. اچھا, یہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ تو سمجھ نہیں تھی کہ یہ بھی متاثرہ شخص ہے, یہ بھی آگ میں اوپر ہی رہتا تھا, اور اس وجہ سے رہتا تو ظاہر اوپر ہی تھا, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی مشکوک شخص ہے جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے. تو بہرحال اس خاتون کا کہنا ہے کہ جب میں نے اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی, اس کو میری کوشش یہ تھی کہ شاید یہ متاثرہ شخص ہے تو یہ بات کرے تاکہ یہ سکتے وقتے میں نہ چلا جائے, تو اس نے صرف اتنا کہا جی یہ میرے دوست کا گھر ہے. تو دوست نہیں ہے, شاید وہ رشتہ دار ہی ہیں, اور ممکنہ طور پر ان کے بھائی ہیں عثمان غنی کے, جن کی فیملی زندہ جل گئی ہے. اور اب پولیس نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو مشتبہ شخص ہے یہ نفسیاتی مسائل کا, ذہنی امراض کا شکار ہے. اور وہاں جو ایک پاکستانی نیادی کونسلر ہیں طارق ڈار صاحب, انہوں نے بتایا کہ یہ خاندان تو بہت اچھا تھا, اور یہ پورے علاقے کے لوگوں نے ویسے اس کی گواہی دی ہے کہ بہت ہی شریف خاندان تھا اور وہ لوگوں سے تعاون کر رہے تھے. تو طارق ڈار صاحب نے بھی بتایا کہ جی عثمان غنی جو ہے وہ چیخ رہا تھا جب کہ میرے بچے اندر ہیں, کس طرح ان کو بچا لو, اور عثمان غنی نے خود اندر جانے کی بھی کوشش کی. ظاہر ہے جب بچوں کے لیے تو بندہ جان بھی دے دیتا ہے, لیکن لوگوں نے اور پولیس نے اس کو وہاں اندر جانے نہیں دیا. ظاہر ہے وہ اندر جاتا تو خود بھی آگ میں پھنس سکتا تھا. تو اب یہ جو مشتبہ شخص ہے اس کے بارے میں بھی اس نے طارق ڈار نے بتایا کہ پولیس نے اس کو وہاں سے حراست لیا, اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ جو عثمان غنی ہے اس نے وہ ایک تو غم کے مارے چیخو پکار کر رہے تھے کہ میرے بچوں کو کس طرح بچا لو, ظاہر ان کی حالت غیر ہو رہی تھی, اور دوسرا اس شخص کو کہہ رہے تھے بار بار کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اور وہ شخص جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ پھر بعد میں وہاں مقامی خاتون نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا متاثرہ شخص سمجھ کے, وہ اس نے آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو بظاہر یہ کیس لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان کا عثمان غنی کا بھائی ہے یا کزن ہے, جو بھی قریبی رشتہ دار ہے, وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا, لیکن وہ دماغی امراض کا شکار تھا, خلل کا شکار تھا, اور اس نے ایسے موقع پہ گھر میں آگ لگا دی جب عثمان غنی گھر سے باہر تھے اور ظاہر گھر والے سوئے ہوئے تھے, اور پھر اس آگ نے اس پورے گھر کو عملی طور پر جلا دیا. ماں بھی چلے گئی, اس کے 3 بچے بھی چلے گئے, چوتھی بچی کی بھی حالت خراب ہے, صرف دادی جو گھر میں بچ سکی ہے. اور پھر شاید یہ آگ لگانے کے بعد یہ خود جو ہے, کیونکہ اس نے صرف وہ کچھا پہنا ہوا تھا, اس کا مطلب ہے یہ خود جب آگ لگی, اب اگر ذہنی مسائل کا شکار ہے تو اس کو تو خود پتہ اتنا نہیں چلا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. جب آگ لگی ہوگی تو پھر خود جان بچا کر اپنے چپلیں بھی چھوڑ کر نیچے اتر کے آ گیا. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی قریبی اس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار ہے, چاہے وہ آپ کی اولاد ہی ہے, تو اسے پھر آپ کو اپنے گھر سے دور رکھنا چاہیے. یہ عثمان غنی کا بھائی تھا یا کزن تھا, بھائی زیادہ امکان یہی ہے کیونکہ ایک ساتھ تو کزن وغیرہ کو تو بندہ اگر اس طرح کے مسائل کا شکار ہو تو اپنے ساتھ نہیں رکھتا. تو ان کو اپنے گھر میں رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پوری فیملی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے عثمان غنی صاحب کی, اللہ ان کی رحم فرمائے. اور اس عمر میں آ کر جب آپ 4 بچے, ظاہر 3 کھو دیے, چوتھے کی بھی حالت خراب ہے, اور بیوی بھی کھو دی ہے, تو ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے. ان کے لیے ہفتے کی رات ہی عملی طور پر قیامت کی رات تھی. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اللہ رحم فرمائے. پولیس کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو اس کو شخص کو حراست میں تو لیا تھا ظاہر ہے, لیکن پھر اس کو بیل دے دی گئی ہے. لیکن بیل دینے کے بعد, کیونکہ ظاہر وہ شواہد اکٹھے کرتے ہیں برطانیہ کا نظام آپ کو پتہ ہے, لیکن بیل دینے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ تحویل میں رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ ذہنی مسائل کا شکار ہے, اور یہ خدشہ یہ تھا کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ظاہر وہ کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو اس کہانی میں پھر یہ بڑی بات ہے کہ سبق یہ ہے کہ اس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار بندہ ہو تو اسے آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہ رکھیں, ورنہ خدا نخواستہ اس طرح کی قیامت آپ کے اوپر ٹوٹ سکتی ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.